جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ کسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پہ جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور عزیز سننے والوں، ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں ہر چیز مکمل لگتی ہے، دیواریں پکی، فرنیچر سجا ہوا، بچے کمرے میں، شوہر بیوی کے ساتھ، بٹ پھر بھی دل بے چین، ماحول بوجھل اور فضا میں ایک نہ ختم ہونے والی گھٹن۔ پیسے آ تو رہے ہیں مگر کہیں برکت نہیں، بچے کھیلتے تو ہیں مگر ان کی ہنسی میں وہ خوشی کہاں، دل ایک عجیب سی انجانی اداسی میں ڈوبا ہوا، نیند آتی ہے لیکن خواب جیسے کسی انجانے خوف میں لے جاتے ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جب بظاہر سب کچھ نارمل ہو مگر روحانی طور پر سب کچھ بکھرا ہوا ہو۔ کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی ظاہری وجہ کے بار بار بیماریاں، عجیب جھگڑے یا حتیٰ کہ حادثات ہونے لگتے ہیں، اور اکثر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس سب کی جڑ کہاں ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ علامات کسی سادہ نفسیاتی دباؤ کی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ اس خاموش دشمن کی نشانی ہوتی ہیں جس کا ذکر قرآن اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں آیا ہے۔ جی ہاں، جادو۔ یہ دشمن شور نہیں مچاتا، چیخ کر نہیں آتا، بلکہ دبے پاؤں ہمارے گھروں میں گھستا ہے اور اندر ہی اندر سب کچھ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، ان 4 خاص نشانیوں پر جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک روحانی الارم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور سننے والوں، آج ہم جس پہلی نشانی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی حساس اور دل کو چیر دینے والی ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلق سے بیزاری یا نفرت پیدا ہو جانا۔ سوچیں، جب ایک بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر نظریں چرا لے یا شوہر بیوی کے قریب آ کر کسی انجانے غصے، چڑچڑاہٹ یا بیزاری میں مبتلا ہو جائے تو یہ صرف وقتی ناراضگی نہیں بلکہ کسی گہرے زخم کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک غمزدہ بیوی نے اپنے دوست کو بتایا، پہلے تو میرے شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے مگر اب وہ میرے قریب آتے ہیں نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتے ہیں، جب میں ان سے کچھ پوچھتی ہوں تو جیسے وہ کوئی دیوار بن جاتے ہیں اور ہر بات کو جھڑک کر ٹال دیتے ہیں۔ دوسری طرف شوہر بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے مگر خود نہیں سمجھ پاتا کہ آخر بیوی کی طرف دل کیوں نہیں مائل ہو رہا۔ عزیز ساتھیوں، یہ کیفیت عام جھگڑوں یا وقتی بدگمانیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہ اکثر جادو کا پہلا وار ہوتا ہے، ایسا وار جو نکاح کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ شوہر بیوی سے دور ہو جائے اور جسمانی تعلق ان کے درمیان نفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بیوی خود کو ناپسندیدہ سمجھنے لگتی ہے اور شوہر کو بیوی پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، مگر در حقیقت وہ دونوں ایک شیطانی رکاوٹ کے جال میں جکڑے جا چکے ہوتے ہیں۔ کسی گھر میں 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں دوسری نشانی، خوابوں میں ڈراؤنی مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا، ایک ایسی نشانی جو جادو کا چھپا ہوا زہر عیاں کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس کے بعد دل کئی دنوں تک بے چین رہا ہو، جیسے کوئی سایہ ہر لمحہ پیچھا کر رہا ہو یا سانپوں کی سرسراہٹ دل کی دھڑکن کو ساکت کر دے؟ اگر کسی گھر میں بار بار خواب آنا شروع ہو جائیں تو میری بہن سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ جادو کی ایک نہایت خفیہ مگر زہریلی علامت ہوتی ہے جو نیند کے پردے میں آ کر دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب عام نہیں ہوتے، کبھی خواب میں کوئی مردہ رشتہ دار کچھ دے کر جاتا ہے، کبھی کوئی سایہ قریب آ کر ہمیں دبوچنے لگتا ہے، یا کبھی ہم قبرستانوں میں بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ ایسے خوابوں میں اکثر ایک خوف، ایک بوجھ اور ایک انجانی گھٹن شامل ہوتی ہے جو جاگنے کے بعد بھی روح کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جادو اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہوتا ہے اور انسان کی روحانی حالت کو
سب سے پہلے نشانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو یا آسیب جب کسی پر اثر انداز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیند اور سکون کو تباہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مخصوص اذکار، صورتیں اور دم تجویز فرمایا۔ تو اگر آپ کے گھر میں سب افراد ایسے خوابوں کا شکار ہوں تو خاموش نہ بیٹھیں، روز سورۃ البقرہ کی تلاوت اور مسنون اذکار کو معمول بنائیں، کیونکہ یہی آپ کی روحانی حفاظت کی سب سے مضبوط ڈھال ہیں۔ کسی گھر میں 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں ایسا محسوس کیا کہ کوئی سایہ سا گزرا ہو، جیسے کوئی آپ کو مسلسل گھور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھے، سانس تیز ہو جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے اور دل دھڑکنے لگے؟ اگر یہ کیفیت بار بار ہو رہی ہو تو یہ محض ڈرانے خواب نہیں بلکہ جادو کی تیسری خطرناک دستک ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں سونے سے پہلے بے چینی عام ہو جاتی ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے بستر میں کچھ حرکت ہوئی ہو یا کوئی آہٹ سنائی دی ہو، حالانکہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب جادو کسی کو ذہنی و روحانی اذیت دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی پر شیاطین یا جنات مسلط کرتا ہے تو سب سے پہلا وار نیند پر ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سب سے زیادہ غیر محفوظ اور کمزور ہوتا ہے۔ اگر نیند متاثر ہو جائے تو انسان کا سارا دن بھی برباد ہونے لگتا ہے۔ ایسے گھروں میں بچے ماں باپ کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بات چیخ کر اٹھتے ہیں اور بڑے افراد مسلسل بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص آیات سکھائی ہیں جن سے جادو کا دفاع ممکن ہے۔ سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سب رات کو سونے سے پہلے پڑھنا جادو کے خلاف ایک محفوظ قلعہ فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو انہیں معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ فوراً روحانی علاج شروع کیا جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا گھر جہاں کل تک ہنسی کی گونج سنائی دیتی تھی وہ آج خاموشیوں سے گونجنے لگا ہو؟ آخر کیوں؟ وہ چائے کے کپ جو شوہر کے ہاتھ میں بیوی خود دے کر خوشی محسوس کرتی تھی، آج وہی لمحے ایک بوجھ بن گئے۔ کبھی وہ بیوی جو شوہر کی واپسی پر دروازے کی جھریوں سے جھانکا کرتی تھی، اب اس کے قدموں کی چاپ پر دل کیوں لرزنے لگا؟ نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ تلخ الفاظ کا تبادلہ، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی گناہ، پھر یہ خاموش دشمنی، یہ عجیب اجنبیت کیوں؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک عورت کے دل میں ایک خیال ابھرتا ہے، کیا یہ وہی گھر ہے جس کی دیواریں کبھی دعاؤں سے مہکتی تھیں؟ اور پھر وہ ایک اور سوال کرتی ہے، کیا کہیں یہ سب کچھ کسی بد دعا، کسی حسد یا کسی جادو کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ وہ چوتھی نشانی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اچانک بلا وجہ اور شدید نفرت اور دوری کا پیدا ہو جانا، یہ جادو کا سب سے خفیہ وار ہوتا ہے۔ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، مگر دل کی گہرائیوں میں خنجر کی طرح اتر جاتا ہے۔ قرآن سورۃ البقرہ میں بڑی وضاحت سے ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کچھ لوگ جادو سیکھتے ہیں تاکہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ اسے عربی میں تفریق بین الزوجین کہا جاتا ہے، یعنی محبت کرنے والے دو دلوں کو الگ کرنا۔ ایسا جادو کسی بھی ظاہری جھگڑے یا گناہ کے بغیر انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ شوہر بیوی سے بات کرتے ہوئے چڑچڑا محسوس کرتا ہے، بیوی شوہر کے وجود سے گھٹن محسوس کرنے لگتی ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں اس سب سے واقف ہوتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ جیسے دل کے دروازے خود بخود بند ہوتے جا رہے ہوں، جیسے کسی نے اندر سے قفل لگا دیا ہو جس کی کنجی کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ بات کرنے کی کوشش کی جائے تو بات بنتی نہیں، صلح کی راہ نکالی جائے تو دل آمادہ نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں میں اکثر یہ کیفیت مہینوں نہیں برسوں چلتی ہے، اور پھر رشتے یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا ایسے جڑے رہتے ہیں جیسے خشک پتے کسی کمزور شاخ سے لٹک رہے ہوں۔ کئی عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں
کہ ان کے شوہر پہلے بہت محبت کرتے تھے، اب اچانک انہیں نظر انداز کرتے ہیں، ان سے بدظن ہو گئے ہیں، اور مرد کہتے ہیں کہ وہ بیوی جو کبھی دل کا سکون تھی اب ایک بوجھ لگتی ہے۔ اور جب ہم ان کی باتوں کی تہ میں جاتے ہیں تو اکثر ایک لفظ سامنے آتا ہے، جادو۔ جادو کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ صرف جسم پر نہیں، دل اور روح پر وار کرتا ہے، اور یہی اس کی سب سے خطرناک صورت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے بس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی آیات عطا کی جو ہماری حفاظت کر سکتی ہیں۔ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ان آیات کی تلاوت محبت کو دوبارہ جگا سکتی ہے، دلوں کو جوڑ سکتی ہے اور جادو کے اثر کو ختم کر سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم وقت پر پہچان لیں کہ ہمارے درمیان اجنبیت کیوں آئی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا موضوع شاید آپ کے دل کی ایک چھپی ہوئی چیخ ہو، وہ درد جو لفظوں میں نہیں لیکن گھروں کی دیواروں میں گونج رہا ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان چھپے ہوئے سائے کی جو برکتوں کو چپکے سے چرا لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ان گھروں کی جن پر جادو کی زنجیریں پڑ چکی ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کا یہ آخری اور سب سے اہم حصہ آپ کو وہ نشانیاں دکھانے جا رہا ہے جو بتاتی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا گھر بھی ان نہ نظر آنے والی گرفتوں میں جکڑا جا چکا ہے۔ کیا واقعی ایسا تو نہیں کہ رزق آخر ٹھہرنے کے بجائے لوٹ جاتا ہے؟ کیا وقت ہاتھ سے یوں نکل رہا ہے جیسے مٹھی سے ریت؟ اور کیا آپ کی ہر کوشش جیسے بیکار جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو رکیں، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ جادو کی وہ آخری اور خفیہ دستک ہو سکتی ہے جو سب کچھ بدل ڈالتی ہے۔ ایسے گھروں میں خاموش سی بے چینی جنم لیتی ہے۔ جہاں پہلے رزق فراخی سے آتا تھا وہاں اچانک تنگی چھا جاتی ہے۔ وہ شخص جو پہلے دن میں کئی کام مکمل کر لیتا تھا اب ایک کام بھی ختم نہیں کر پاتا۔ مہینے کی آمدنی بلوں، دوائیوں، چھوٹے موٹے حادثات میں یوں تحلیل ہو جاتی ہیں جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ بچوں کے اسکول کی فیس، بیماریاں، بار بار کی مرمتیں، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی قوت ہر چیز کو چاٹ رہی ہو۔ اور جب وقت کی رفتار اتنی تیز ہو جائے کہ لگے جیسے دن لمحوں میں گزر جاتے ہیں، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ یہ سب نشانیاں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کچھ تو ہے جو درست نہیں ہے۔ جادو کا سب سے خطرناک وار یہی ہوتا ہے۔ یہ وقت اور رزق کو باندھ دیتا ہے۔ انسان کام تو کرتا ہے لیکن نتیجہ صفر۔ ساری محنت ایسے ضائع ہو جاتی ہے جیسے کوئی اندھی طاقت سب کچھ چوس رہی ہو۔ سوچئے، کیا محض اتفاق ہو سکتا ہے یا واقعی کسی نے کچھ ایسا کر رکھا ہے جو آپ کے نصیب کی روانی کو روک چکا ہے؟ برکت کا ختم ہو جانا، زندگی میں بے رنگی آ جانا، ہر دن ایک جیسا لگنا، یہ سب وہ اشارے ہیں جو سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برکت اللہ کی رحمت کا عکس ہوتی ہے، اور جب یہ برکت گھر سے رخصت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا قبضہ وہاں قائم ہو چکا ہے۔ جادوگر اور عامل جب کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے عمل کرتے ہیں تو وہ انسان کے رزق، وقت اور ذہنی سکون کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہ شخص مایوس ہو جائے اور بالآخر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے، کیا حل ممکن ہے؟ جی ہاں، ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کچھ خاص قرآنی آیات، کچھ خاص اذکار اور مخصوص اعمال کو مستقل مزاجی سے کرنا ہوگا۔ یہ آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اپنے دل سے پوچھ کر جواب دیجئے، کیا آپ کے گھر میں یہ چاروں نشانیاں خاموشی سے بسیرا نہیں کر چکی؟ اگر ہاں تو وقت آ گیا ہے کہ قدم اٹھائیں، ورنہ بہت دیر بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جادو سے نجات کے یقینی روحانی طریقے پر مکمل رہنمائی دیں تو کامنٹس میں یا اللہ حفاظت فرما ضرور لکھیں۔ یہی دعا ایک نئی شروعات کا پہلا قدم بن سکتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں
جہاں قدم رکھتے ہی دل جیسے سہم جاتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی منظر، مگر پھر بھی ایک انجانا سا خوف، ایک اندیکھا بوجھ ہر سانس کے ساتھ گھٹنے لگتا ہے۔ آپ اندر جاتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آتی ہے، سب کچھ بظاہر ٹھیک ہوتا ہے، مگر اندر دل کہتا ہے یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ صرف ایک وقتی کیفیت نہ ہو، یہ جادو کی پہلی بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں کی فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی ہوتی ہے، جیسے دیواروں نے کچھ سہ رکھا ہو، جیسے فرش پر چلتے ہوئے کوئی قدموں کی چاپ پیچھے چل رہی ہو، اور دل وہ تو جیسے بار بار دھڑک کر خبردار کرتا ہے کہ یہ جگہ خیر کی نہیں۔ ایسی کیفیت کو نظر انداز کرنا ایک سنگین غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں جادو نے اپنی پہلی دستک دی ہوتی ہے۔ جس گھر پر جادو کیا جاتا ہے وہاں سب سے پہلے دل کا سکون غارت ہوتا ہے۔ وہی دل جو کبھی گھر میں سکون پاتا تھا اب ہر پل بھاگنے کو بےتاب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں گھر آتے ہی دل گھبرا جاتا ہے، بلا وجہ کا غصہ آ جاتا ہے، کسی بات میں دل نہیں لگتا، گھر سے نکلو تو جیسے بوجھ اتر جاتا ہے، اور اکثر اس کیفیت کو انسان اپنے اعصاب یا تھکن سے جوڑ دیتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ جادو خاص طور پر جب کسی کو ذہنی یا رشتہ دار اذیت دینے کے لیے کیا جائے تو اس کا سب سے پہلا اثر گھر کی فضا پر ہوتا ہے۔ اگر شوہر پر بیوی سے نفرت کا جادو کیا جائے تو وہ مرد گھر میں داخل ہوتے ہی چڑچڑا ہو جاتا ہے، بلا وجہ بیوی سے جھگڑتا ہے، بچوں کی آوازیں بھی اسے تکلیف دینے لگتی ہیں۔ یہ سب اس منفی توانائی کے اثرات ہیں جو جادو کی صورت میں اس گھر میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید مسئلہ اس کی اپنی طبیعت کا ہے، لیکن اگر یہی بے چینی صرف اور صرف گھر میں محسوس ہو، باہر جا کر دل ہلکا اور طبیعت خوش ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ مسئلہ باہر کا نہیں، اندر کا ہے۔ وہ اندر جو اب خیر کا مرکز نہیں رہا بلکہ کسی ایسی ظاہری یا باطنی شرارت کا شکار ہو چکا ہے جو نظر نہیں آتی مگر دل اور دماغ پر حملہ ضرور کرتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں جادو کیا گیا ہو وہاں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا رات کو چیخ کر اٹھ جاتے ہیں۔ نیند میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا یا بستر گیلا کرنا، یہ سب علامات اس روحانی زہر کا حصہ ہوتی ہیں جسے جادو کہا جاتا ہے۔ اور بڑوں میں وہ بے خوابی، سر درد، ذہنی دباؤ اور آپس کے تعلقات میں تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب رشتے بغیر کسی وجہ کے الجھنے لگیں، جب چھوٹی باتیں بڑی بن جائیں اور جب گھر کا سکون اجنبی ہو جائے تو یہ سب خاموش چیخیں ہوتی ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ بہت غلط ہے۔ لیکن افسوس اکثر لوگ اسے صرف اتفاق سمجھ کر ٹال دیتے ہیں یا پھر دنیاوی حل تلاش کرتے ہیں، ڈاکٹر، دوائیں یا مشورے، مگر روحانی بیماری کا علاج روحانی ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نیند سے پہلے سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ یہ آیات ایک ایسی روحانی ڈھال بن جاتی ہیں جو ہر نظر بد، ہر شر اور ہر جادو سے محفوظ رکھتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے یقین ہو، زبان پر اخلاص ہو اور عمل میں تسلسل ہو۔ ایسا نہیں کہ ہر بے چینی جادو ہے، لیکن جب بے چینی بار بار ہو، صرف گھر میں ہو اور دل کسی مقام کو قبول نہ کرے تو پھر اس پر توجہ دینا فرض بن جاتا ہے، ورنہ وہ خاموش شر جو چھپ کر دل و دماغ کو زہر دے رہا ہے، آہستہ آہستہ انسان کی زندگی، اس کے رشتے، اس کی عبادت اور اس کے یقین کو کھا جاتا ہے۔